بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار۔ ذوالفقار کتنی طاقتور تلوار تھی۔ ذوالفقار کے متعلق قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ اس تلوار کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا؟ حضرت جبرائیل امین نے ذوالفقار تلوار کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا؟ آج یہ تلوار کہاں ہے؟ امام علی کی شہادت کے بعد یہ تلوار کس کو ملی؟ ان سب سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دنیا کی وہ تلواریں جو تاریخ کے اوراق میں اپنی پوری شان کے ساتھ چمکتی ہیں، لیکن یہ تلواریں اپنے وقت اور دور تک ہی محدود رہی تھی۔ تاریخ کی ایک ایسی تلوار جو اب تک کی سب سے کاردار اور مضبوط تلوار مانی گئی، وہ تلوار جس کا سامنا دنیا کی کوئی ڈال نہیں کر سکتی۔ تاریخ کے سب سے بڑے بہادر امام علی علیہ السلام کی عظیم تلوار ذوالفقار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا، ہم نے ہی لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعے سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں، تاکہ خدا دیکھ لے کہ خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے۔ مفسرین کے نزدیک اس آیت میں حدید یعنی لوہے سے مراد تلوار ہے، اور بعض نے لکھا ہے یہاں خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار بنے اور دشمنان اسلام سے تھپال کیا تھا۔ یہ وہ غیر معمولی اور عظیم قوت والی تلوار تھی جس سے مولا علی علیہ السلام نے خندق و خیبر کے میدان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس تلوار سے آپ نے عربوں کے قد آور بت یہوس کو توڑا اور جنگ بحر العلم میں جناتوں کے لشکر کو شکست دی۔ تاریخ میں حضرت علی سے بڑا کوئی بہادر پیدا نہیں ہوا، اور جتنی شہرت ذوالفقار تلوار کو ملی شاید ہی کسی اور تلوار کو ملی ہے۔ دراصل اس تلوار کے پشت پر انسانی ریڑھ کی ہڈی کی طرح بلند خار تھے جو دو داروں میں بٹی ہوئی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام ذوالفقار پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی جنگوں میں ذوالفقار کے ذریعے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ سینکڑوں تلواریں ذوالفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی تھی۔ اس مقدس تلوار کی تاریخ کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہدیہ دیے تھے اس میں ایک ذوالفقار تلوار بھی تھی، جو تاریخ میں منتقل ہوتے ہوئے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے پاس آ گئی۔ ایک لمبے عرصے تک یہ تلوار قریش مکہ کے پاس تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ تلوار منبع ابن حجاج کے ہاتھ آ گئی، جو جنگ بدر کے دن اس کے بیٹے آس کے پاس تھی۔ جب حضرت علی نے اس مشرک کو میدان جنگ میں قتل کیا تو اس تلوار کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، جبکہ اکثر علماء و مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جنتی تلوار ہے۔ لہٰذا حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح کر کے حضرت علی علیہ السلام مدینہ واپس لوٹے تو ذوالفقار آپ کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ سے فرمایا، اس مقدس تلوار کے ذریعے اللہ نے میرے ہاتھوں خیبر کو فتح کروایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں یہ پہلے ہی جانتی تھی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا، لہٰذا بی بی فاطمہ نے فرمایا، جب میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے تھے،
اس سفر کے دوران حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ ایک پھل کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے جس کے پھل سرخ رنگ کے تھے۔ اس درخت کی جڑوں کے نیچے ذوالفقار دبی ہوئی تھی اور اس پر لکھا تھا کہ ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں اور علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں اور اس کی زوجہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ یہ تلوار بہت سارے پیغمبر اور انبیاء کرام کے پاس رہی، جیسا کہ ابو بکر شیرازی نے لکھا ہے کہ ذوالفقار تلوار حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے اس تلوار کو جنت کے آس کے درخت کے ایک پتے سے پیدا کیا تھا۔ اس ذوالفقار پر لکھا تھا کہ ہمیشہ ایک نبی دوسرے نبی کے بعد اور ایک صدیق دوسرے صدیق کے بعد اس تلوار سے جہاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس تلوار کے وارث امام علی علیہ السلام ہوئے۔ فتح خیبر کے واقعے میں ذوالفقار تلوار کے متعلق بہت ساری روایت ملتی ہیں، لہٰذا امام ابن حنبل نے اپنی کتاب فضائل میں ذکر کیا ہے کہ صحابہ نے خیبر کے روز آسمان سے ایک تکبیر کی آواز سنی تھی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں ہے اور علی کے سوا کوئی بہادر نہیں ہے۔ اس تلوار کی کاٹ اور مضبوطی غیر معمولی تھی۔ اس کے متعلق حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ جب خیبر کے دن حضرت علی علیہ السلام کا سامنا مرہب پہلوان سے ہوا تو حضرت علی نے مرہب پر ذوالفقار کا وار کیا، جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ تڑپتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بہت تعجب اور حیرت میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ کو کس بات سے اتنا تعجب ہو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا کہ جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا تو میں اس بدکار قوم کے 7 شہروں کو زمین سے کاٹ کر اپنے پروں پر اٹھا لایا تھا اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ ان کے رونے کی صدائیں عرش تک پہنچی تھی۔ میں نے صبح ہونے تک انہیں اپنے پروں پر اٹھائے رکھا تھا اور اللہ کے فرمان کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے ان کا بوجھ ذرا برابر بھی محسوس نہ ہوا، اور آج جب علی نے اپنی ہاشمی بازوؤں سے تلوار چلائی تو خدا نے مجھے حکم دیا کہ علی کی تلوار کو پکڑ لو تاکہ اس کی تلوار زمین چیر کر اس کے سوٹ تک نہ پہنچ جائے جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تاکہ زمین پھٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ لہٰذا میں نے اللہ کے حکم سے علی کی تلوار کے کونے کو پکڑا تو اس کا وزن مجھے قوم لوط کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین ذوالفقار سے ہی یزیدوں کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے فرزند امام زین العابدین کے پاس آئی۔ اس طرح آپ کی اولادوں میں یہ تلوار منتقل ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد ذوالفقار کہاں گئی اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ تلوار ایک وقت میں حضرت علی کی اولادوں میں عبداللہ ابن حسن یعنی نفس زکیہ کے پاس تھی۔ جب انہوں نے خلافت عباسیہ کے حکمران منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار عباسیوں نے لے لی۔ پھر جب قاہرہ میں فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد ترک عثمانیوں کو یہ مقدس تلوار ملی جسے انہوں نے 2 کاپی میوزیم میں رکھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔